السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان امیت کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے نبی کو امی کہا، تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ اور اس کا معنی بعض جاہل لوگوں نے ان پڑھ کیا۔ تو اب یہ تو بالکل صریح بات ہے، جس نے حضور کو ان پڑھ مانا وہ بالکل جاہل ہے، ابو جہل ہے اور کافر ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں لفظ امی کا معنی اور پھر لفظ امی کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صادق آنا، یہ کس معنی ہے؟ آج اس چیز کو ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ دوسرے مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ تو پہلی جگہ اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیین میں، یہ امی کی جمع ہے امیین، تو امیین کا معنی ہوا بہت سارے لوگ۔ تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیین میں اپنا رسول معظم بھیجا، یعنی امیین میں اپنا رسول معظم بھیجا۔ اب دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ لوگوں، اس رسول کی اتباع کرو، اس رسول کی پیروی کرو جو رسول امی ہے، جو رسول امی ہے، جو رسول ہے۔ اور رسول کے بعد فرمایا نبی ہے، نبی کے بعد فرمایا امی ہے۔ تو اب رسول، اس کا معنی کیا ہوا؟ رسول کا معنی پیغمبر، جو رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے احکام بندوں تک پہنچائیں۔ یتبعون الرسول النبی، نبی کا معنی کیا ہوا؟ تو نبی کا معنی، یہ نبی نبأ سے بنا ہے۔ نبأ، اس کا معنی آتا ہے خبر، اس کی جمع آتی ہے انباء۔ اب نبی کس کو بولتے ہیں؟ نبی کا معنی ہوا وہ ذات جو باخبر۔ نبی کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ ذات جو باخبر، یعنی لوگوں اس رسول کی اتباع کرو جو رسول ہے، اور رسول بھی کیسا؟ نبی ہے، اور نبی بھی کیسا؟ امی ہے۔ اب امیین کا معنی میں نے بتایا، امی کا معنی بعض جاہلوں نے ان پڑھ کے کیا، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا لوگوں اس رسول، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیین میں اپنا رسول بھیجا، یعنی ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر رسول کے ساتھ جو امی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی بھی ان پڑھ کیا جائے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اس رسول کی اتباع کرو جو نبی ہے، اور نبی بھی کیسا؟ امی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیین میں اپنا رسول بھیجا تاکہ وہ یتلو علیہم آیاتی، ان پر ہماری نشانیوں کو تلاوت کرے، انہیں پڑھائے۔ بھیجا کیوں؟ پڑھانے کے لیے، تاکہ ان پر ہماری آیت تلاوت کرے، انہیں پڑھائے، سمجھائے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کبھی ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے بھی ان پڑھ کو بھیجا جاتا ہے؟ توجہ طلب بات، اگر نبی کا معنی، امی کا معنی جو نبی کے ساتھ ہے ان پڑھ کیا جائے، تو کیا کبھی ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے بھی ان پڑھ کو بھیجا جاتا ہے؟ تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا، یہ صاف ہو گیا، یہ کلیئر ہو گیا کہ جو قرآن میں رسول کے ساتھ امی ہے اس سے ان پڑھ معنی مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یاد رکھو، پھر نبی کے ساتھ امی کے جوڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
تو یاد رکھو نبی کے ساتھ امی کے جوڑنے کا مطلب یہ کہ امی کہتے ہیں اس کو جو کسی سے کچھ نہ پڑھا، صرف رب سے پڑھا۔ جو نبی کے ساتھ امی ہے اس کا مطلب یہ ہوا جو خدا سے پڑھا ہو، کسی سے نہ پڑھا ہو، خدا کے سوا کسی سے کچھ نہ پڑھا ہو، اس کو امی کہا جاتا ہے۔ امی کا ایک معنی آتا ہے جو نبی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا معنی مبدا، ہر چیز کی اصل، مصدر کائنات، وجہ تخلیق کائنات، اور ہر چیز کی اصل، ہر چیز کا مبدا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عربی میں ماں کو بھی ام کہا جاتا ہے کیونکہ ماں بیٹے کی اصل ہوتی ہے، اسی وجہ سے نبی کو ام کہا گیا کیونکہ آپ رسالت کل ہیں، رسالت کل ہے، آپ ہر چیز کی اصل ہیں، اس وجہ سے نبی کو امی کہا گیا۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی اللہ نے جو فرمایا امی گین میں اپنا رسول بھیجا، امی گین سے کیا مراد؟ تو یاد رکھو میں نے جو کہا کہ امی کا معنی آتا ہے وہ چیز جو اصل ہو۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو قرآن میں امیین کہا گیا چونکہ یہ مکہ مکرمہ سب سے پہلی زمین یہیں سے ہوئی، اور مکہ مکرمہ کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی بستیوں کی اصل۔ تو میں نے بتایا امی کا ایک معنی آتا ہے اصل، ہر چیز کی اصل، تو اس لحاظ سے مکہ کے رہنے والوں کو امیین کہا گیا کیونکہ سب سے پہلی جگہ جو ابری وہیں سے ابری، اس معنی کر وہاں کے لوگوں کو امیین کہا گیا۔ تو اب کچھ جاہلوں نے اس کا معنی ان پڑھ کر لیا۔ ان کی جہالت اس بات پر مبنی ہے کہ اللہ کبھی ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ان پڑھ کو نہیں بھیجتا۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو باخبر، جو باخبر ہوگا وہ ان پڑھ کیسے ہوگا؟ تو یقین ہے یہ عقیدہ بھی آپ کا مضبوط ہو گیا ہوگا، اور چونکہ نبی ہر چیز کی کائنات، ہر چیز نبی سے ملتی ہے، ہر چیز کا مبدا، ہر چیز کی اصل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ خود سیان فلک نبی کے نور سے پھوٹے، خلائق و ملائک نبی کے نور سے پھوٹے، ہر چیز نبی کے نور سے بنی۔ نبی کا نور بنا آدم کو توسیع ملتی گئی، نبی کا نور بنا پوری کائنات کو توسیع ملتی گئی، نبی کے نور سے ہر چیز کو توسیع ملتی گئی۔ نبی کا نور رسالت کل ہے، نبی رسالت کل ہے، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت بھی کمال کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہر چیز کی اصل تمہارے لیے۔ تو ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام۔ یہ معنی ہے امی کا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ خلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، خلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا جمیع الکائنات، تمام کائنات کو من نوری، میرے نور سے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کو میرے نور سے پیدا کیا۔ تو کیا ہر چیز کی اصل نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ آج امی کا معنی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی جاہل آپ کے سامنے کہے کہ نبی ان پڑھ ہے تو دو چپل مارو اور اس سے کہو بتاؤ یہ عقیدہ تو نے کہاں سے گڑھا۔ امی کا معنی ان پڑھ نہیں میرے دوست، امی کا معنی ہے ہر چیز کی اصل۔ اور امی کہتے ہیں جب نبی کے ساتھ متصف ہو جائے تو امی کا معنی ہو جاتا ہے جو خدا سے پڑھا ہو، جو کسی سے کچھ نہ پڑھا۔ جس طرح لفظ عبد یہ بندے کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام سے متصف ہو جائے تو غلام کے معنی میں آتا ہے، یا کسی سے متصف ہو جائے تو اس کے معنی میں آتا ہے، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ۔ جب میں کہوں عبد الرسول، رسول کا غلام، رسول کا بندہ نہیں کہیں گے، یا عبد جابر کا غلام،
اسی طریقے سے امی ہے. امی اگر رسول کے ساتھ جڑ جائے تو معنی میں ممتاز ہو جاتا ہے. یہ ہے امی کا معنی. امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور دعا کریں رب تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے. اگر کسی کے عقیدے میں تزلزل اور کسی کا عقیدہ مذبذب ہو رہا ہے تو یقیناً ہماری اس کلپ سے ہو سکتا ہے اس کے عقیدے میں سدھار، اس کے عقیدے میں درستگی پیدا ہو جائے. یقیناً اگر اس کلپ سے اگر کسی کا عقیدہ درست ہو گیا تو امید ہے آپ کی دنیاوی اور آخرت بھی سمجھ جائے گا. تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ہمارے بھائی مذبذب عقیدے کے ہیں اور جن کے عقیدے میں تزلزل آ گیا ہے ان کا عقیدہ سدھر جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.